السلام علیکم. خبرناک سپرنگ فیسٹیول میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں تشریف فرما ہیں جناب عطا اللہ قاسمی صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب اور آپ سب کے دیکھے بھالے سر جی. آج خواتین و حضرات یہ سپرنگ فیسٹیول ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ نئی اور تازہ رت کو خوش آمدید کہیں, اور چونکہ آج ہمارا فوکس کلچر پہ ہے, تاریخ پہ ہے, اس لیے ہم لاہور کی تاریخی شاہی مسجد کے جنوبی مینار کے سائے تلے, شاہی قلعے کی دیوار کے بالکل سامنے اور نئی فوڈ سٹریٹ کے عین وسط میں بیٹھے آج کے اس فیسٹیول کا آغاز کر رہے ہیں. یہ 3 روزہ فیسٹیول ہوگا. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں ہم تاریخ پہ گفتگو کریں گے, نئے اور پرانے زمانے کی باتیں کریں گے, جو کلچرل ثقافتی تبدیلیاں رونمائیں ان پہ ڈسکشن کریں گے. عطا اللہ قاسمی صاحب ہمیں بہت کچھ نئے اور پرانے لاہور کے بارے میں بتائیں گے. یہ فوڈ سٹریٹ کے حوالے سے یہ ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے لاہور کی ثقافتی زندگی میں. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے حمزہ شہباز شریف صاحب سے, اور سر جی سیاسی چٹکلوں کے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے. آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب عطا اللہ قاسمی صاحب سے. قاسمی صاحب, نئے اور پرانے لاہور میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ پرانا لاہور جو تھا اس کے بارے میں ایک جملہ میں نے بڑا خوبصورت سنا تھا کہ اس وقت رونق ہوتی تھی, آج کل رش ہے بہت زیادہ. اور وہ رونق جو تھی وہ اس کے جو یہاں بڑے بڑے لوگ جو تھے جو آپ کو مال روڈ پر چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے تھے, اور یہاں کے کعوہ خانے تھے جو آباد رہتے تھے, اور یہاں کا کلچر, وہ سارا کچھ. 12 دروازے ہیں غالباً لاہور کے. اور میں حیران رہ گیا یہ پڑھ کے ایک جگہ پہ کہ 12 دروازوں, ہر دروازے کا کلچر علیحدہ تھا. واہ واہ. یعنی بھاٹی گیٹ کا علیحدہ کلچر تھا, لوہاری گیٹ کا علیحدہ تھا, اور کشمیری گیٹ کا, سب کے علیحدہ علیحدہ کلچر تھے. ہم روشنائی گیٹ کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کی فصیل نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ جی. ساتھ علامہ اقبال کا مزار ہے, بادشاہی مسجد ہے, حضوری باغ ہے وہاں جہاں کانٹوٹے مشاعرے کیا کرتے تھے کس زمانے میں. اندرون شہر دیا بارہ ہی ہونے جناب, رات ساری جاگ دے ایک دوسرے برف دینے, چاپا بڑی مزیدار. چاہ جو تو برف چپ لینا, کیا چاہ پی کے تو برف چاپ لینے, پھر گلا یہ کیا حال ہے پتہ نہیں کیوں ہے رات چاہ وہ کھچڑی پک گئی, پتہ نہیں کون گیا ہے کون آیا. جب یہ ماحول ہوتا تھا آپ اس وقت کیا تھے؟ میں کھولدا ہوں سا جناب. کیا کھولدا کشتیاں ریسلنگ کس کے ساتھ؟ دیوار تے پوہان بنا کے نا جی حمزہ شہباز شریف صاحب, یہ اس قدر خوبصورت فوڈ سٹریٹ آپ نے ایک سما برپا کر رکھا ہے, اس کا خیال کیسے آیا آپ کے ذہن؟ میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. آج جہاں پرانی فوڈ سٹریٹ تھی وہ بھی میرا حلقہ ہے, کانسٹیٹوئنسی ہے میری. اور جب میں وہاں پہ الیکشن لڑنے گیا تو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آپ کے ووٹرز ہیں, لیکن حمزہ صاحب شاید اس فوڈ سٹریٹ کی رونقوں کے پیچھے جو دکھ ہیں ہمارے چھپے ہوئے, وہ آپ کو نظر نہیں آتے. ہمارے یہاں سے تنگ گلیوں سے جنازے نکلنا مشکل ہو جاتے ہیں جب باہر سے لوگ آ کر یہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ہماری خواتین نے کہیں شادی بیاہ کی تقریب پہ جانا ہوتا ہے, کوئی افسوس کرنے ہماری بچیوں نے جانا ہوتا ہے, تو وہ پردے اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے. خیر وہ ایک تکلیف دہ فیصلہ تھا. میں نے عارضی طور پر اپنا جو ہے وہ خوشیاں لوگوں کی جو ہے وہ کسی کے دکھ اپنا جو ہے وہ بانٹنے کے لیے اس کو میں نے واپس لے لیا. لیکن اسی دن میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ان خوشیوں کو دوبالا کر کر جو ہے لوگوں کو میں لوٹاؤں گا. تو ایک دن میں یہاں پر بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنے آیا. وہ اس دن 14ویں کا چاند تھا اور وہ عجیب سا نظارہ تھا, اور وہ جہاں بھی دیکھتے تھے تو آپ کو ذرا تاریخ ثقافت نظر آتی تھی, حضوری باغ کی اپنا جو ہے وہ اپنی رونق نظر آتی تھی. تو میں نے بڑی خوشی محسوس کی اور پھر میں آتا جاتا رہتا تھا. تو ایک دن میرا خیال آیا, میں نے کہا یہ خوشیاں جو ہیں آج کل ان مشکل حالات میں جب ہر کوئی پریشان ہے اپنے حالات کو دیکھ کر, ملک کے حالات کو دیکھ کے, تو میں نے کہا یہ جو ناپید ہو رہی ہیں یہ خوشیاں اگر ہیں تو اس کو بانٹنا چاہیے. تو اس دن میں نے ارادہ کیا کہ ہم ایک فوڈ سٹریٹ بنائیں جہاں پر عام لوگ آ کر تاریخ, ثقافت, حضوری باغ کے جادو کا امتزاج جو ہے وہ آ کر دیکھیں اور خوش ہوں. تو میں نے ایک کاوش کی, ایک اپنا جو ہے آغاز کیا, اور الحمدللہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کو اتنی پذیرائی ملے گی. تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں آج. یہ کرسی آتی جاتی رہتی ہے, جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو میں خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
حمزہ شہباز شریف آج ہے کل نہیں رہے گا، لیکن یہ آپ کا اثاثہ ہیں جو ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، ان کی قدر کرنی چاہیے. حمزہ صاحب میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے سر جی بہت پیچو کر لو اور باتیں کر لو. اب ہمیں کہاں لفٹ کراؤ گے؟ آپ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں. اپن تو یہاں پہ ٹکا ٹک لگانے کے لیے آیا نا. ٹکا ٹک کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک سارے وہی کام تھوڑے کرنے والا رہ گیا ہوں. بکواس نہیں کرنے کا، باقی سارا کچھ کر لیا. اپنی جوانی پہ رحم کرنے کا. اچھا سر جی ادھر تیرے کو ٹھوک ڈالے گا، یہیں پہ ٹھوک ڈالے گا، چھ کی چھ ٹھوک ڈالے گا. ڈالے گا میں جیت داں گے. دیکھ بڑو، مجھے آپ نے کیا کہا ہے؟ بڑو بڑو. یہ بیڑو کیا ہوتا ہے؟ بڑو بولو تو جگر. بیڑو لاتا ہے آفتاب اقبال بیڑو. آپ کو کیسی لگی یہ فوڈ اسٹریٹ؟ فوڈ اسٹریٹ اپن کو اچھی لگی ہے. کھل کے بات کریں نا، تعریف کرنے والی بات ہے اس پہ تعریف کریں. اپریل تک کا گیم ہے. اپریل تک کا؟ اپریل کے بعد آپ کا بھائی اکھا ممبئی پہ راج کرنے کا. آپ نے کوئی اچھی کام کی بات نہیں کی. آپ تو بڑی اچھی کام کی باتیں کرتے ہیں نا، ہاتھ لا لا کے. اور دن رات یہ ایک لفظ ہوتا ہے اوپس. یہ لفظ اوپس نہیں ہوتا، اوہو، یہ لفظ اوپس نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے اویما. اویما. یہ اسٹیج گر جائے گا. چھوٹی سی بریک اسٹے میں ابھی آپ طاول حق قاسمی صاحب، ابھی آپ کنٹوٹے شاعروں کی بات کر، میری طرف کیوں دیکھا تھا کنٹوٹوں کے بعد؟ دیکھیں یہ جات تھی. اچھا جی، کوئی آپ نے اسلام آباد میں کوئی ایسی چیز بنائی ہو، کراچی میں، حیدرآباد میں، ایسی چیز نواب بنائی شاہ ہو؟ میں؟ میں آپ کو بریانی بنانے والا لگتا ہوں. حمزہ شہباز آپ کو بریانی والے لگتے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا؟ نہیں، ہاں نہیں. ابھی آپ کو انتہائی لذیذ کھانا کھلایا جائے گا یہاں کا. Yes. آپ کے افکار عالیہ تبدیل ہو جائیں گے فوڈ اسٹریٹ کے بارے میں. ہاں جی، کھانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ڈانس بھی دکھانا ہے. میں دکھا بھی دوں گا، میرا بھروسہ نہیں ہے. اور سر جی میرا سوال حمزہ صاحب سے ہے، جیسے آپ نے لاہور میں فوڈ اسٹریٹ کا آغاز کیا ہے، کیا پنجاب کے باقی شہروں میں بھی آپ کر رہے ہیں ایسے پروجیکٹس؟ ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ ہم گوجرانوالہ میں اور ملتان میں بھی جو ہے وہاں پر بھی کوئی ایسا اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کر کے انشاءاللہ. چلیں جی، یہ دو شہروں میں تو ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے. یہ بھی پوچھے نا نواب شاہ میں کیوں نہیں کر رہے آپ انویسٹمنٹ؟ نواب شاہ میں ان کی حکومت نہیں ہے. نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا سوری. یہ بھول جاتے ہیں جی بھول جاتے ہیں نا. کہ یہ پورے پاکستان کے صدر ہیں، اور جب 2 کروڑ پاکستانی سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے تھے، آپ اپنے پرائیویٹ جیٹ پر اپنا جو عالی شان محل ہے فرانس، وہاں پر سیر کرنے چلے گئے تھے. یہ اپنا بتائیں نا. نہیں، سیلاب آیا تھا نا. آیا تھا، آپ ملک سے باہر تھے. ملک میں ڈینگی بھی آیا تھا نا. آیا تھا نا. ہاں جی. جعلی عطیات سے لوگ مرے تھے نا. تو یہ تو نہیں لے کر آئے نا ڈینگی والا. تو سیلاب میں لے کے آیا تھا. یہ کیا فضول حرکت. لافٹر جو دیکھیں جہاں جو تم کر رہے ہو نا لاف. تو دن رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی میرا کوشچن سر جی سے ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ویسے تو نون لیگ کی حکومت میں بہت سے کام کیے، تو کوئی ان کا ایسا کام ہے جسے آپ اپریشیٹ کرتے ہوں یا جو واقعی آپ کی نظر میں ان کی ایک اچیومنٹ ہو؟ جی جی جی، ایک ہی کام ہے. کیا؟ بی کام. یہ دیکھیں نا، آئی ہوپ حمزہ نے بھی کام کیا. ہم نے کل کو سندھ میں جا کر بھی شو کرنے. اب مجھے بتائیں اس فوڈ اسٹریٹ کے باہر یہ جو انہوں نے شیر لگائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ کیوں، اس میں کیا شیر کیوں لگائے؟ ان سے شیر سر روٹی تو پہلے شیر ویکو بھوک لگ دی کھوتے لا دینا. دیکھیں یہ وہاں پر تیر بھی لگا سکتے تھے، یہ وہاں پہ سائیکل بھی لگا سکتے تھے، یہ یہاں پہ بلہ لگا سکتے تھے، کچھ بھی لگا سکتے تھے، لیکن شیر کیوں؟ وائے؟ اگر اس شیر کو کوئی تیر لگ گیا پھر؟ فوڈ اسٹریٹ جو ہے یہ ہم نے ایک ماڈل فوڈ اسٹریٹ بنائی ہے جی. میں نے کہا کہ جو ٹفائلگر اسکوائر میں جو شیر لگے ہوئے ہیں، جو میں اور آپ جا کے تو دیکھ سکتے ہیں، یہاں کے آبادی میں رہنے والے بیچارے تو نہیں دیکھ سکتے. تو ہم نے ہر قسم کا جو ہے نا کوشش کی کہ ایک ماڈل فوڈ اسٹریٹ بنے جو لوگوں کو ہر قسم کی چیز دیکھنے کی جو ہے وہ اپنا ایک آدھ تیر بھی لگا دیجئے. ان کو اور کچھ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، ہر منسٹری میں جو کرپشن کی دکانیں نظر آ رہی ہیں ان کو، وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہیں. یہ ادھر پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا آپ.
आई कैन अंडरस्टैंड। पंजाब में मिनिस्ट्रीज नहीं होती, डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने 1000 दफा बताया। सारा उन्होंने की पता हो, बेचारे सीधे उठ के सदर हो गए। जी सर, मेरा क्वेश्चन सर जी से है। सर जी ने अभी बात की बल्ले की, कि बल्ला लगा दें कुछ भी, तो बल्ला पार्टी की जो यूथ पॉलिसी है जिस तरह उस तरह आपकी कोई यूथ को आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे। हाँ, आपका सवाल ये था ना, तो इसका जवाब है फजूल बात है। जी सर जी, पहले आप सिर्फ काले कपड़े पहना करते थे, अब आपने चेनें और अंगूठियां भी पहनना शुरू कर दी हैं। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जान कब छोड़ेंगे हमारी? ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला है वैगन के मुंह वाले? देखिए ये कोई क्वेश्चन नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। बड़ा अच्छा सवाल था कि आप कब तशरीफ कब ले जा रहे हैं। आप सीधी तरह कहें इलेक्शन होगा मैं ऑटोमेटिकली चला जाऊंगा। देखिए ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये आपने हमजा से पैसे लिए, ये बात करने के आपने पैसे लिए, ये ऑडियंस भी आप पैसे दे के लाए हैं। अच्छा फिर ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਓ। अच्छा आपको दिलवा दें थोड़े से हमजा से? ये देखें कासमी साहब से दिलवा दें, ये भी बड़े अमीर हैं। प्लीज फिर थोड़ी सी दिलवाना ज्यादा जी। ताला कासिम साहब ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। मुझे ये बताएं कि आप जमपल इसी इलाके की हैं? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ। आप बार बार कासमी साहब का तस्करा क्यों करती हैं? ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਧੁੰਦਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਖੀਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁੜਤਾ। एक सेकंड, 3 क्या? 3 ਖੀਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੇਬਾਂ ਵਾਲਾ, 3 ਜੇਬਾਂ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਖੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। अच्छा जी बात सुनिए, आप हमजा शहबाज के बारे में क्या कहेंगे? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਬਸ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਾ। कौन सी मशीन है? आप बार बार 3 मशीनें ले चुकी हैं आप। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਖਾਮਦ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਨਿਕਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ। ਖਾਮਨ ਜੀ ਸਰੀਰ अच्छा अता कासमी साहब जब चले जाते हैं मुशायरे पढ़ने बाहर, तो आपके लिए कुछ लेकर आते हैं? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀ। क्या देखे थे? ਘੜੀ नहीं टाइम ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ अच्छा घड़ी क्या होती है? ਘੜੀ टाइम घड़ी कहें घड़ी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਘੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋग ਅਸੀਂ को बेवकूफ ਆ। अता कासमी साहब आपकी तरफ आते हैं, आप माशाल्लाह काफी अरसे से पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, गालिबन 3 हफ्ते तो हो गए आपको। ये इल्जाम ही है या वाकई आप मुशायरे बहुत अटेंड करते हैं? बर्फें पड़ रही है ना मुशायरे से। यूरोप, हाँ जी यूरोप में बर्फें पड़ रही हैं, इसलिए आप ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਸਨ। 6 शेर तो बर्फ से लिख देते हैं। एक बात बताऊं कि ये जो मुशायरे हैं, ऐसे ऐसे मजे के वाकयात देखने में आए। एक दफा सिब्बी में मुशायरा था एक, वाह, तो वहां जो नाजिम साहब थे जो मुशायरे के, वो अजीबोगरीब अनाउंसमेंटें कर रहे थे। मसलन वो कह रहे थे कि जी अब अहमद फराज साहब को पान पेश किया जा रहा है, अब पान जो है वो कतीर शफाई साहब को पेश किया जा रहा है, एक एक शायर का नाम लेके। हमने अंदाजा लगाया कि ये साहब मुशायरे को तबाह बर्बाद कर देंगे। ठीक। तो हमने उनसे कहा जी कि ये जो लोकल शोरा है इनको उन तक तो रहने दें, लेकिन जब मेहमान शोरा की बारी आए तो बराह करम इनको तब्दील कर दें। ऐसे हुआ और उनको पता चल गया कि ये मेहमान जो शोरा है इन्होंने तब्दील करवाया। ठीक। अब जब वो आखिरी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हज़रात अब मेहमान शोरा का दौर शुरू होता है और इसकी निजामत फुला साहब करेंगे, वैसे भी ये जो मेहमान शोरा हैं मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। मैं समझता हूं कि बड़ा सफरनाक होता है आपका हर सफर, इसमें बड़े चुटकुले होते होंगे, आप तो बजाते खुद। खास तौर पे मुनीर नियाजी साहब जब साथ होते थे, अल्लाह करी के रहमत करे, क्या शायर थे, क्या सुभान अल्लाह, और कैसा कैसा जुमला बोलते थे। उन्होंने एक के बारे में कहा था कि वो कि मौसूफ वो स्कूटर हैं जिनको ट्रक का हॉर्न लगा हुआ है। वाह 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 वाह। और एक और शायर थे, वो कह रहे थे उनको मुनीर साहब से कि मुनीर साहब जी चाहता है कि दरिया का किनारा हो, रकासा हो और चांदनी रात हो। उन्होंने कहा ये सब कुछ हो लेकिन तुम वहां ना हो। आप ये बताइए कि क्या शेड्यूल है आगे? ये अपना कोई 10-12 दिन के बाद दुबई जा रहा हूं मैं। वाह। सारे ते अरबी च मुशायरा करते हैं जनाब। अरबी में? किसने कहा अरबी में करते हैं? सारे इन्होंने हर जुबान होती है। 200 बंदा तो इन्होंने अपना रखा वाह वाह करने वाला, और शेर नहीं भी सुनाते फिर भी कही होंगे वाह वाह।
جہاز بیٹھے سے ایر حوصلہ کی آپ کچھ لیں گے کہنے واہ واہ. ایک بیچارہ انا سی میں کہ اکھاں کیویں گئیاں کہندا واہ واہ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قاسمی صاحب دے ہواری نے جڑے نال ہوندے نے. انہوں نے تو یہ نہیں واہ واہ چڑھی ہے. قاسمی صاحب ایک باری ہوٹل چ نہا رہے سن ایک بندہ اندر وڑ کے کہندا واہ 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 اور پریشان نہیں ہوئے. انہوں کہتے ہوں آیا ہے نا شیر سن. پی آئی اے بیٹھے سیٹ تے جی اے سیٹ تے نکلے تو چوہا نکلیا دیکھ کے کہنا لوگ جو قاسمی صاحب بیٹھے کیوں وہ شیر سنانے شروع کر دیں. ایئر ہوسٹس نے بڑی عزت کی تھی کہ سارے ملک کے نامور لوگ نے. انہیں پہلے کھانا کھوایا پھر چاہ پیائی پھر نہیں دیتی. اس تو بعد انہوں پوچھا سر ہور کی خدمت تے کاپی کر لی کہندے شیر سن نال دنوں بیٹھے شروع ہو گئے. ہاں بھائی انہیں 2 غزلاں سنیاں بیچارے نے بس 2 باری واہ واہ کیتی اخی واش روم دے بہانے اندر چلا گیا. واش روم دی کنڈی نہ کھولے انہوں نے باہروں کھڑکا کے شروع کرتا. اوے تو بیٹھا رہا نال سنی جا. تو دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست موجود ہیں. محمد نصیر صاحب ان کا نام ہے. اسی علاقے کے رہائشی ہیں اور میں سمجھتا ہوں نابغہ روزگار ہستی ہیں. اس حوالے سے آپ کوئی ایک بول بتا دیجئے انڈیا یا پاکستان کا گانا. یہ آپ کو فلم کا فنکاروں کا اس کی تاریخ ریلیز ہونے کی ساری ڈیٹیل بتا دیں گے. ساتھ ہی ہم نے اہتمام کر رکھا ہے کمپیوٹر کا بھی کہ اس سے پہلے کہ کمپیوٹر وہاں تک پہنچے نصیر صاحب آپ کو فوری طور پر جواب دے دیں گے. کوئی آپ میں سے کوئی پرانی کسی فلم کا اس کے کسی گانے کے بول ہمیں چاہیے اس سے پہلے کہ گوگل آپ کو جواب دے. ہمارا یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوا گوگل پہلے بتا دے گا. جی جناب. یہ پنجابی گانا ہے. باں پھل لے توڑ دے گجرا تے پیچھے پیچھے لا لے تے تینوں کون مور سکتا. نصیر بھائی پہنچ گئے آپ؟ ہاں جی پہنچ گئے. بھائی جان یہ ہے فلم ڈاچی. آواز ہے مالا کی. اس کا موسیقار تھا جی اے چشتی. واہ واہ گیت واہ لکھا تھا حجی قادری. اور کمپیوٹر اس میں نیلو صدیر نغمہ مدرشاہ چن چن ایشا. دیکھنا محلے داراں دے نام نہ لے. انہوں نے بول غلط کہا. یہ گانا ہے باں پھڑ توڑ دے گجرا چڑھایا جو سجڑا بھی تینوں کون موڑ سکتا. واہ واہ واہ. اب جس نے بھی پہلے بول بتانے ہیں اپنے رسک پہ بتائے کیونکہ کریکشن بھی آ جانی ہے. جی جناب بتا قاسمی صاحب. وہ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام پھر نہیں آتے. جی یہ گانا ہے فلم آپ کی قسم. آواز کشور کمار. اس کا موسیقار تھا آر ٹی برمن اور گیت لکھا تھا آنند بخشی میں. اس میں تھی ممتاز رجیش کھنہ سنجیت کمار. اچھا کمپیوٹر کہاں تک پہنچا تھا بتائیے ذرا. کمپیوٹر میں بھی جسٹ آ چکا تھا لیکن انہوں نے پہلے ہی زندگی میں لکھا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا. نصیر صاحب آپ اتنی جلدی نہ بتائیں نا تھوڑا سا کمپیوٹر کو بھی ٹائم دیں. ایڈا سست کمپیوٹر ہے جو راوی تک پہنچتا وہ دس دن. جی جناب. میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا. جی سر یہ گانا ہے فلم ہم دونوں کا. اس کے موسیقار تھے جے دیو. اس کے شاعر تھے ساحر لدھیانوی. اس فلم میں تھے دیوانند نندا اور سادھنا. جی جناب. سر ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول. پکچر ہے درم برم. آباد مکیش. موسیقار آر ٹی برمن اور اس کا شاعر ہے رجندر کشن. بالکل ٹھیک. اس میں تھا راج کپور اور ببیتا رندھیر کپور. باقی گانے بھی نصیر صاحب ویسے ہی پوچھ رہا ہوں اپنی انفارمیشن کے لیے کہ آپ کو بادام وغیرہ کھاتے ہیں. میموری بڑی تیز ہے. یار تسی گوگل سے جاندے ہو گوگل دی دھونی لے کے آئے. جی جناب. زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں. یہ تو کوئی مایوس ہی لگ رہے. یہ ہے فلم سفر. آواز ہے کشور کمار کی. راجیش پہ تھی شاید. راجیش کھنہ شرمیلا ٹیگور اور فیروز خان کی یہ پکچر تھی. جی. میرا گانا ہے مجھے تم یاد آنا اور بس مجھے تم یاد آنا بس. ہاں جی یہ ہے پکچر مشل. ہاں یہ آوازیں ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی. اس میں تھی رتی اگنیہوتری اور انیل کپور.
یہ تو رتی اگنیہوتری کو بھی یاد نہیں ہوگا. آپ کوئی بہت پرانا گانا اپنے زمانے کا وہ پوچھے. ایسا قاسمی صاحب نے دیکھیں لک ہو از ٹاکنگ. اور شاید یہی وجہ ہے عطا قاسمی صاحب نے کشور کا گانا پوچھا. ابھی کل کا گانا ہے وہ زندگی کے سفر. انہوں نے عمر لکھائی. حالانکہ اصولی طور پہ انہیں کے ایل سہگل کا پوچھنا چاہیے تھا. سر میں پوچھوں؟ جی پوچھیے. دنیا میں ایسا کہاں سب کا نصیب ہے کوئی اپنے پیا کے قریب ہے. ہاں جی یہ ہے پکچر دیور. آواز لتا منگیشکر کی ہے. اس کا موسیقار تھا روشن اور گیت لکھا تھا آنند بخشی نے. آنکھ جی تسی سینما تو نہیں سوندے رہے. سر جی اس فلم میں تھا دھرمیندر شرمیلا ٹیگور. واہ جی واہ. جی میرا جیون کوڑا کاغذ. یہ ہے فلم کوڑا کاغذ. آواز کشور کمار کی ہے. اس پکچر میں جیا بہادری تھی اور انیل دبن تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے لہجہ چینج ہوتا. کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اور ذرا بس کر دو. میں تھک گیا میں نے. جی حمزہ صاحب. نصیر صاحب ایک گانا ہے ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے گی تو کیا. ہاں جی یہ آواز ہے لتا منگیشکر کی. فلم کا نام ہے ہمالیہ کی گود میں. اس کا موسیقار تھا کلیان جی آنند جی اور اس کے شاعر تھے رجندر کشن اور اس فلم میں مالا سینا منوج کمار. صاحب آپ کا یہ فرمائش ہے یا کوئی یہ فرمائش ہے یا کوئی شکایت ہے؟ جی دنیا نہ بھائی موہے اب تو بلا لے. ہاں جی بسنت بہار پکچر کا یہ گانا. بیجو بابرا کا. بسنت بہار. یہ بیجو بابرا. سارے فیصلہ کرا رہے ہیں. کمپیوٹر کیا کہتا ہے؟ کمپیوٹر کیا کہتا ہے؟ جی دنیا نہ بھائی موہے اب تو بلا لے چرنوں میں تیرے. کمپیوٹر فیصلہ کر رہا ہے. کمپیوٹر کو کر لینے دیں. چلو ہو سکتا ہے کوئی ایسی کوئی بات. پتہ چل جائے گا. مطلب نصیر صاحب نو ہرن نہیں دینا. چاچا جی نے ہوں کمپیوٹر جٹ مار دینی. تو کیا ہے جی؟ واو نصیر بھائی زندہ باد. واہ واہ واہ. سر تسی انہاں دے گھر نہیں دیکھا ریکارڈاں دے ڈھیر لگے نہیں. ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ وہ اتھارٹی ہیں. ایک ایک چیز انہیں یاد ہے پرانے زمانے کی ہر یعنی 50s سے لے کر 80s تک جو فلم بنی ہے ہر فلم کی ڈیٹیل. اچھا نصیر صاحب نا یاد کر کے نا تاریخاں ڈیٹ 19 تاریخ کا منہ ہو گیا. کم صحیح سر رجندر کمار صاحب دی جراباں بھی انہاں کو شمی کپور دی کمیز ہجے تک انہاں دے گھول جنا. تمہیں کیسے پتا ہے وہ شمی خالی ہینگر تے لگی کمیز ہینگ کر دی رہی. اور راج کپور صاحب دا گانا نہیں سی جانے کہاں گئے وہ دن. وہ جوکر والا سارا ڈریس ہے نا وہ پا کے تے راضی سو جاندے. بعض فلموں کے بارے میں تو ان کا علم اس قدر زیادہ ہے کہ فلم جس دن ریلیز ہوئی اس دن پہلے شو میں انہیں پتا ہے کتنے ٹکٹ بکے تھے. تسی ٹکٹ دی گل کر رہے نا تو یہ پتا سموسے کنے بکے سن. تو دن رات ہم لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے.